نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تفہیم الفلکیات کا ہمارا سبق نمبر 23 ہے، اور آج کے سبق میں ہم نظری فلکیات میں سے، چونکہ آخری اسباق نظری فلکیات کے چل رہے ہیں، تو اس میں سے ہم 3 محدد نظاموں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ 3 محدد نظام ہیں۔ محدد یعنی کوآرڈینیٹ سسٹم ان کو کہا جاتا ہے، کوآرڈینیٹ سسٹمز۔ محدد کا معنی تحدید، تعیین، تحدید اور تعین، یعنی کسی چیز کا تعین کرنا، کسی چیز کی تحدید بیان کرنا، اس کی حد بیان کرنے کے لیے جو نظام مقرر کیے گئے ان کو کہتے ہیں 3 محدد نظام، ان کا ہم نام رکھ لیں گے۔ صحیح ہے جی۔ اس سے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کرۂ ارض کے اوپر یا آپ کے دائیں بائیں جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اجنبی آدمی آپ کے شہر میں آ گیا، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں جو ہے لی مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو مجھے لی مارکیٹ کا پتہ بتا دیں۔ یا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے شارع فیصل پہ جانا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کا آپ پتہ دے دیں، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار یہاں سے آپ اس سڑک پہ بالکل سیدھا جائیں، پھر وہاں سے رائٹ مڑیں، اس کے بعد تیسری گلی کے بعد سے اندر انٹر ہو جائیں تو آگے شارع فیصل ہوگی۔ ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ یا پھر یہ کہ پہاڑوں پہ اگر آپ کسی کو آپ بتا رہے ہوں کہ بھائی میں وہ فلاں گاؤں میں نے جانا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہو کہ بھائی چھتل پلین میں گاڑی سے اتر جانا، وہاں سے سرمس کا راستہ اختیار کرنا، اوپر ایک کچی سڑک جا رہی ہوگی، وہاں پہ آپ جا کر سرمس گاؤں میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پوری ایک لوکیشن بتاتے ہیں کرۂ ارض کے اوپر۔ دیکھیں آپ بھی کچھ نہ کچھ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ علامات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جہاز کے اوپر کسی بندے کو جہاز پہ سفر کر رہا ہے تو آپ اس کو بتا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی یہاں سے آپ کا جہاز اٹھے گا اور مغرب کی طرف سفر کرے گا، اتنے طول البلد پہ جب جائے گا تو وہاں سے آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ سعودی عرب مل جائے گا، تو وہاں پہ آپ اتر جانا۔ تو یہ سارے جہازوں کا سسٹم یہ طول البلد اور عرض البلد پہ چل رہا ہوتا ہے، تو ان کو بھی ایک جگہ بتانی۔ تو جس طریقے سے ہم کسی چیز کی تحدید اور کسی جگہ یا کسی مقام کی تعین کے لیے کچھ نہ کچھ علامات مقرر کرتے ہیں، تو اس پورے کرۂ ارض کے اوپر کون سا ملک کہاں پر واقع ہے، کون سی جگہ کہاں پر واقع ہے، اس کے لیے بھی کچھ خاص نظام مقرر ہیں۔ ان نظاموں کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرۂ سماوی کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں ستارے، ہمیں نظر آ رہا ہے سورج، ہمیں نظر آ رہا ہے چاند، یہ جتنے بھی ہمیں اجرام فلکیہ نظر آ رہے ہیں، اجرام سماوی نظر آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اجرام سماوی کا تعین کرنا، تحدید کرنا کہ اس وقت سورج کہاں پہ، آپ کے وہاں پہ، ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا، بلکہ جگہ بتاؤ کہ سورج کی کہ اس وقت کس درجے پر ہے، کتنے میل ہے اس کا، کتنا میل شمس ہے، مشرق کی طرف کتنا ہے، مغرب کی طرف کتنا ہے، شمال سے اس کا فاصلہ کتنا ہے، تو اس کا تعین خاص ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی سورج کہاں ہے، وہ کہ وہاں ہے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا، بلکہ فلکیات والے کہیں گے کہ بھئی اس کی پوری لوکیشن بتاؤ کہ اس کی اس وقت السمت کیا ہے، شمال سے بطرف مشرق ناپے جانے والا درجہ اس وقت کس سمت پر ہے، ارتفاع اس کا کتنا ہے، ہمارے افق سے کتنا بلند ہے، تو آپ نے بتانا ہوگا۔ تو اجرام سماویہ کی تعین کرنا بھی اس میں کے لیے بھی ایک نظام ہے، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کرۂ ارض کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کرۂ ارض کے اوپر کسی بھی مقام کا تعین کرنے کے لیے ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ ابھی اس کو دہرا رہے ہیں۔ تو کسی مقام کا تعین کرنے کے لیے ہم اس کا طول البلد بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ طول البلد بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ مقام خط گرینج سے اتنے درجے مشرق میں ہے، یہ مقام طول البلد سے اتنے درجے مغرب میں ہے، اس سے تو ہمیں مشرق اور مغرب اس کا پتہ چل جائے گا۔ طول البلد خط گرینج ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کسی بھی مقام کا خط گرینج سے شرقاً یا غرباً زاویائی فاصلہ، اور دوسری جو ایسے بھی تعین نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جنوب میں ہو اور آپ شمال میں گھوم رہے ہوں، شمال جنوب تو ابھی تک متعین نہیں ہونا، تو عرض البلد ہمیں شمال اور جنوب کا تعین کرے گا کہ کسی بھی مقام کا شمالاً جنوباً، خط استوا سے شمالاً جنوباً زاویائی فاصلہ، یہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ تو آپ 2 چیزیں اگر کسی کو بتا دیں تو وہ بندہ اس ملک تک پہنچ جائے گا کہ بھائی پاکستان کہاں پر واقع ہے دنیا میں، آپ کہیں گے بھائی خط گرینج سے بطرف مشرق 75 درجے پر جائیں، اس طرح چلیں، آپ اپنے جہاز کو لے کر جائیں اور خط استوا سے 25 درجے اوپر چلے جائیں تو آپ کراچی میں ہوں گے۔ کہاں پہ ہوں گے؟ کراچی ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ یا 30 درجے اوپر چلے جائیں تو آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو طول البلد، عرض البلد، یہ کرۂ ارض کے اوپر جو کسی بھی مقام کے تعین کے لیے استعمال ہونے والی 2 اصطلاحات ہیں، اس لیے اس کا نام بھی رکھ دیا کروی محدد نظام۔ نام کا کیا رکھ دیا؟ کروی محدد نظام، کرۂ ارض کے اوپر کسی مقام کا تعین کرنے کے لیے۔ دوسرا ہے جی افقی محدد نظام، یعنی
آسمان کے اوپر بھی کسی جرم سماوی، سورج، چاند، ستارے، ان کا تعین کرنے کے لیے، جس طرح کل ہم نے سماوی قطبی تارے کا تعین کیا کہ بھئی یہ عرض البلد کے بالکل برابر، اسی جس طرح جتنا آپ کا عرض البلد اتنا وہ بھی اوپر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس وقت سورج کھڑا ہے تو یہ سورج ہمارے افق سے کتنا بلند ہے، اس کو کہتے ہیں زاویہ ارتفاع. افق سے کسی جرم سماوی کی بلندی، اس کو کہتے ہیں زاویہ ارتفاع. اسی طریقے سے یہ السمت اس کی کیا ہے، یعنی شمال سے بطرف مشرق، یہ کون سے درجے پر اس وقت واقع ہے. ٹھیک ہے جی. تو دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، السمت اور ارتفاع. یہ افقی محدد نظام. افق کس کو کہتے ہیں کہ افق سے کسی چیز کی بلندی، کسی جرم سماوی کا تعین کرنے کے لیے. تو ہم اگر السمت بتا دیں اور ساتھ ساتھ اس کا زاویہ ارتفاع بتا دیں تو فوراً ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ سورج اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے. نمبر 3، استوائی محدد نظام. استوائی محدد نظام یہ بھی آسمان کے اندر، کرہ سماوی کے اندر کسی بھی جرم سماوی کا تعین کرنے کے لیے ہے. مثال کے طور پر آپ جس طرح کرہ ارض کے اوپر کہتے ہیں کہ فلاں مقام مشرق میں ہے اور اس کا عرض یہ ہے اور طول یہ ہے، تو بالکل یہ صعود مستقیم اور میل یہ بھی طول اور عرض ہیں. میل جو ہے گویا کہ سورج کا یا چاند کا، یہ ستارے کا عرض کو کہتے ہیں نا، کہ خط استوا کے برابر میں دائرہ معادل نہار سے شمال کی طرف ہے یا دائرہ معادل نہار سے جنوب کی طرف. آج کل اس کا میل کیا چل رہا ہے، سورج کا میل شمس کیا ہے، تو میل سے ہمیں اس کا عرض پتہ چلے گا. میل سے ہمیں اس کا کیا پتہ چلے گا، کیا خط استوا سے اوپر ہے یا نیچے ہے. اور صعود مستقیم طول ہے بس، کہ اس کا مشرق میں وہ کتنے درجے کے فاصلے پر ہے. صعود مستقیم بھی ایک طول البلد ہی کی طرح ہے، لیکن طول البلد اور صعود مستقیم میں 3 فرق ہیں. بس یہ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. طول البلد کیا ہوتا ہے، کسی بھی مقام کا شرقاً یا غرباً زاویائی فاصلہ. ٹھیک ہے. صعود مستقیم اور اس میں 3 فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ صعود مستقیم صرف شرقاً آپ نے ناپنا ہے، غرباً نہیں ناپنا. کسی بھی مقام کا تعین، کسی بھی جرم سماوی کا تعین صرف شرقاً، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف نہیں ہوگا صعود مستقیم، جبکہ طول البلد شرقاً اور غرباً دونوں ہوتا ہے. دوسرا فرق کہ طول البلد کا جو مبدا ہے 0 درجہ وہ خط گرینچ ہے، اور جو صعود مستقیم جو آپ ناپیں گے، کسی مقام کا طول ناپیں گے تو وہ خط گرینچ ادھر آسمان میں تو نہیں ہے نا، تو وہاں پہ نقطہ اعتدال ربیعی اس کا 0 درجہ ہے جی. نقطہ اعتدال ربیعی کون سا ہے، 21 مارک کو جہاں پہ سورج جاتا ہے اور دائرہ معادل نہار اور دائرۃ البروج ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، وہ جو نقطہ ہے وہ نقطہ اعتدال ربیعی ہے، اس سے مشرق کی طرف درجات ناپتے ہیں صعود مستقیم میں. اس کا مبدا 0 درجہ کون ہے، نقطہ اعتدال ربیعی ہے. 2 فرق ہو گئے. تیسرا فرق کہ طول البلد کو درجات میں ناپتے ہیں نا، صعود مستقیم کو درجات میں نہیں ناپتے، گھنٹوں منٹ میں ناپتے ہیں. کس میں ناپتے ہیں کہ اس وقت سورج کا صعود مستقیم کیا ہے، اس کو مطلع استوائی بھی کہتے ہیں، اس کو رائٹ اسینشن بھی کہتے ہیں، کہ سورج کا رائٹ اسینشن کیا ہے. تو آپ کہیں گے بھائی سورج اس وقت نقطہ اعتدال ربیعی سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، یا سورج اس وقت نقطہ اعتدال ربیعی سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. تو چونکہ گھنٹوں منٹ میں وہاں پہ ناپا جاتا ہے، جبکہ طول البلد کو. تو 3 فرق ہو گئے. نمبر 1 کہ طول البلد شرقاً غرباً دونوں طرف ہوتا ہے، جبکہ صعود مستقیم صرف شرقاً. نمبر 2 کہ طول البلد کا جو مبدا ہے وہ خط گرینچ ہے، جبکہ تو اس کا جو ہے صرف نقطہ اعتدال ربیعی ہے. اور تیسرا یہ کہ طول البلد درجات میں ناپا جاتا ہے، جبکہ صعود مستقیم گھنٹوں منٹ میں ناپا جاتا ہے. تو یہ 3 محدد نظام بھی آج ہم نے پڑھ لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.